کی وجہ سے کر رہے ہیں یا نہیں؟ عزت اور چیز ہے، مگر یہاں تو کفو کا مسئلہ ہے نا جی. باقی عزت تو ہے بے شک. اچھا عزت تو آپ کی بھی ہے. اچھا، میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حضور کے والدین ہیں جی حضور، ان کے بارے میں آپ کو کیا موقف ہے؟ جو اہل سنت کا ہے، جو آپ کا ہے. نہیں ویسے کیا اگر بیان ہو جائے تو بہتر ہے. جو آپ بیان کر دیں میرا اتفاق ہے. اس مسئلے میں تو میرا آپ سے اختلاف ہی نہیں ہے کوئی. نہیں میں صرف اسی سے یہ تھوڑا سا بات کر رہا تھا کہ جو آپ نے مقصد یہ ہے کہ والدین کو آپ صحابی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ صحابی تو اس طرح جس طرح صحابہ کی تعریف ہے ہماری معروف کتب میں، اس میں تو نہیں ہے، مگر مومن سمجھتا ہوں، ناجی سمجھتا ہوں. اچھا مومن ناجی سمجھتے ہیں، مومن سمجھتے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو ان روایات صحیحہ کا کیا بنے گا جو ان میں عدم ایمان والدین رسول کا؟ ان کی جو ہمارے علماء نے تعویل کی ہے وہ آپ کے علم میں بھی ہے، میرے بھی ہے، نعمت الباری میں ہے، شرح صحیح مسلم میں ہے، جو علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے. اچھا. اور جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لائے ہیں وہ بھی اتفاق ہے. جلال الدین سیوطی نے تو سارے عقلی دلائل دیے ہیں، روایات کا تو انہوں نے جواب ہی نہیں دیا. جو عقلی دلائل روایت لے کر آئے ہیں، جو عقلی لے کر آئے ہیں، قطع کلامی معاف، جو عقلی دلائل قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائے ہم تو اس کے قائل ہیں جی. زبردست. تو امام جلال الدین سیوطی نے تو جو روایت ذکر کی ہے والدین رسول سے ایمان پہ، اس سے تو زیادہ تگڑی روایت حضرت ابو طالب کے کلمہ پڑھنے پہ اچھا تو آپ یہاں آنا چاہتے تھے؟ وہ جی آگے نا نہیں وہ کہاں ہے؟ نہیں کہاں ہے قریشی صاحب؟ بیٹی شریف میں مشہور روایت ہے. آپ مجھے جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو آپ کی خواہش تھی وہ پوری ہو گئی، میں نے اپنے کانوں سے ابو طالب کو کلمہ پڑھتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا. آپ نے پڑھا ہے کہ یہ تو مجروح روایت ہے. حضرت اس وقت تو حضرت عباس خود مسلمان ہی نہیں تھے. نہیں، جب روایت کے آپ ماشاءاللہ اگر پڑھے لکھے ہیں تو پھر تو میں حیران ہوں. کیسے کہ اگر کوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ روایت ہو رہی ہے تو کافر ہو کے رہی اور مسلمان ہی ہو کے ہو رہی ہے. نہیں مگر اس وقت وہ اپنے کفر میں ہے. جی نہیں، عرض یہ ہے کہ ایک شخص حالت کفر میں ہے، وہ اپنے کفر کی حالت کو یا ان باتوں کو اگر کرتا ہے تو وہ تو اس کی سچی ہے، وہ تو سچا راوی ہے، یعنی صحابی ہے. تو حضرت عباس اپنے اس دور اس چیز کو خود بیان کر رہے ہیں تو صحابی ہو کر بیان کر رہے ہیں. اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ صحابی جھوٹ نہیں بولتا روایت میں. اگر ظاہر ہے جو حضرت عباس نے یہ روایت بیان کی ہے تو یہ حالت ایمان میں کی ہے یا بعد میں پہلے کی ہے، کافر ہو کر کی ہے. تو جو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے آر پر نار کو ترجیح دی ہے، اور وہ ہنڈیا والی روایات تو جیسے آپ نے یہ فرمایا ہے، ہماری تحقیق یہ ہے کہ جتنی بھی کفر ابو طالب پر مروی روایات ہیں وہ سب کی سب مضطرب ہیں اور معول ہیں. آپ اپنی اس تحقیق کو کتابی صورت میں لائیے نا جی. جی بہت ساری آئی ہوئی بھی ہیں چیزیں، ویسے میں عرض کر رہا ہوں آپ لائیں. میں تھوڑا سا تبادلہ خیال یہی کر رہا تھا، چلیں آپ اس سے بھی تحقیق کر لیجئے کبھی. میں انشاءاللہ کروں گا، مگر ایک بات ہے کہ آپ تو شمشیر اعلی حضرت ہیں، تو آپ نے فتاوی رضویہ کی 29ویں جلد تو پڑھی ہوگی انشاءاللہ، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس چاچا ام محترم کے بارے میں اعلی حضرت نے 60 دلائل کفر پر قائم فرمائے ہیں. ایک اور لقمہ ساتھ قبول فرما لیجئے. نمبر 2، ملت اسلامیہ میں سے احناف، حنابلہ، شوافع، مالکیہ، پوری امت آپ کے ساتھ نہیں ہے اس مسئلے میں. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سوائے تشیع، تفضیلی اور ایرانی. ایک منٹ حضور. ایرانی زر خرید، ایرانی پالتو اور تشیع، بس
اور اب بھی قبلہ شمشیر اعلیٰ حضرت صاحب آپ نوٹ فرمائیے، جو یہ مسئلہ کھڑا کرتا ہے وہ بعد میں انہی کی گود میں جا کے بیٹھتا ہے، جیسا کہ یہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب پرسوں میرے پاس 4 دسمبر کو آئے تھے، تشریف لائے تھے، میرا ان کے ساتھ طے تھا شیڈول کہ دیکھو یہ اہل سنت کی مسجد ہے، میں رضوی ہوں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول مانتا ہوں، جلیل القدر کاتب وحی مانتا ہوں، آپ ان 2 مسئلوں کو نہیں چھیڑیں گے، حضرت ابو طالب کو اور سیدنا امیر معاویہ کو، مگر پھر بھی انہوں نے چھیڑا، تو وہ میں نے مجبوراً حضرت جواب دیا، میں ان موضوعات کو پسند نہیں کرتا۔ جی اب فرمائیے۔ ہمارا اس حوالے سے میرا موقف یہ ہے، جی حضور، پہلی بات تو جو آپ نے کہا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے حوالے سے، جی اعلیٰ حضرت سے بڑی بڑی ہستیاں ہیں پورے 1000 سال تک، امام جلال الدین سیوطی تک، جنہوں نے تواتر لکھا ہے کہ اجماع، بلکہ بعضوں نے لکھا ہے مولا علی قاری وغیرہ کہ حضور کے والدین کے عدم ایمان پر اجماع امت لکھا ہے۔ امام راضی نے لکھا ہے کہ حضور کے والدین کے ایمان کا قول شیعہ کا مذہب ہے۔ اچھا جی، اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 1000 سال امت ایک مسئلے پر اجماع کیے بیٹھی رہی، اس کے بعد کے بزرگوں نے اس شاذ قول سے آپ اجماع ثابت کر رہے ہیں۔ جی حضور، جی 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 فرمائیے فرمائیے۔ اب آپ کی باتیں میں نے سوری میں معذرت چاہتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ حضور کے والدین کریمین کے حوالے سے اجماع ذکر کیا ہے لوگوں نے، اور اگر نہیں بھی کیا تو پوری تاریخ جو سابقہ تاریخ ہے، امام جلال الدین سیوطی سے پہلے آپ مالکیہ، شافعیہ، حنفیہ، تمام کے تمام جی 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 آپ ان کے کسی ایک سے بھی جو بڑے مستند متکلمین یا محدثین ہیں، جی آپ جی ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے حضور کے والدین کے ایمان کا قول کیا۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا اس پہ یہ سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت ہوں یا امام سیوطی ہوں، انہوں نے اپنوں سے بڑوں کے ساتھ ایک تحقیقی مسئلے پر اختلاف کیا، جی جی جی، اور بخاری، مسلم، ابن ماجہ اور صحاح کی روایات کے مقابلے میں عقلی دلائل قائم کیے، جی جی، اور ان میں سے کوئی بھی نقل کسی کے پاس نہیں ہے۔ جی جی، مسلم شریف کی اور باقی صریح واضح حدیثیں عدم ایمان پر ہیں، جی جی، اور جن تفاسیر کے اندر حضرت ابو طالب کے حوالے سے جو اعلیٰ حضرت نے بھی چیزیں حوالہ جات ذکر کی ہیں، ان میں سے بہت ساری آیات کا مستدل جو شان نزول کے حوالے سے وہ تفسیر میں حضور کے والدین کو لکھا گیا ہے، یعنی کسی نے کہا والدین مراد ہیں، کسی نے کہا ابو طالب مراد ہیں۔ اس طرح سے شاذ اقوال تو ہوتے ہیں سر۔ جی جی جی، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نہیں، حضور کے والدین کے عدم ایمان پر شاذ اقوال نہیں ہے۔ جی جی، پوری 900-950 سال امت کا اجماع ہے، اور امام جلال الدین سیوطی پہلا بندہ ہے کہ جس نے اس پہ کھڑے ہو کر ایک الگ سے فکر دی ہے۔ نہیں آپ میرا یہی جواب ہے، میرا سن تو لیں میری جان، جی جی، بیچ میں تو نہیں بولا آپ کی بات۔ جی جی، معذرت، پھر معذرت۔ میرا یہی موقف ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہوں یا دیگر محدثین ہوں، ہم یہ تحقیقی مسئلہ ہے، جی جی، اور اس تحقیقی مسئلے میں دونوں کی تحقیق کو ثواب سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں۔ اچھا، جنہوں نے عدم ایمان والدین رسول کا قول کیا تو دشمنی رسالت میں نہیں کیا، جی، حضور کی اذیت کو سوچ کے نہیں کیا، بلکہ ادلہ شرعیہ کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے قول کیا۔ جی جی، ہم یہی سمجھتے ہیں، جیسے کہ امام سیوطی نے اپنے رسالہ کے اندر لکھا ہے، مسالک الحنفاء کے اندر، جی جی، کہ بھائی پچھلے لوگوں پر یہ منکشف نہیں ہو سکا، میں پہلا آدمی ہوں جس پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منکشف کیا ہے، اور میں حضور کے والدین کے ایمان کا قول کر رہا ہوں۔ جی جی جی، تو اب اس کے بعد ہمارے جس طرح آپ کہتے ہیں، جو بندیوں کے بزرگوں نے بھی، اور اس کے بعد اہل حدیث نے بھی، بہت ساروں نے عدم ایمان والدین رسول کا قول کیا ہے۔ جی جی، ایمان کا بھی کیا ہے، ہمارے اعلیٰ نہیں، دیوبندیوں نے بھی کیا ہے، جی جی کیا ہے، نہیں بعد والوں نے کیا، فتاوی محمودیہ پڑھ لیں، فتاوی محمودیہ میں ہے جی۔ بعدوں کو چھوڑیں نا جی، بعدوں کو کیا حیثیت ہے، دیوبندیوں کے جو بڑے اکابر ہیں، جو جس طرح اعلیٰ حضرت نے لکھ دی ہے، تو باقی بات کی چیزیں تو کوئی نہیں ہے نا۔
تو دیوبندیوں کے اکابر بھی عدم ایمان اعلیٰ حضرت نے لکھ دی ہے تو پھر میں اور آپ تو کچھ نہیں ہے. نہیں، میرا یہ سوال ہے کہ جو اعلیٰ حضرت نے اپنے اکابرین سے اختلاف کیا ہے امت کے بڑوں سے، جی جی، تو کیا اس سے اعلیٰ حضرت کی علمی حیثیت، ان کی سند، کہ جو ان کے سلسلہ سند کے اندر بزرگان دین محدثین ہیں، اعلیٰ حضرت ان کے خلاف گئے کس مسئلے میں؟ اس سے کیا ابوین کے مسئلے میں؟ ابوین کے مسئلے میں. تو وہ تو اعلیٰ حضرت سے پہلے ایمان کا مسئلہ آ چکا ہے. آپ جلال الدین سیوطی اعلیٰ حضرت کے بعد تو نہیں ہے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت امام سیوطی تو ہیں، اعلیٰ حضرت کے سامنے ہے کہ بھئی امام سیوطی سے پیچھے جو سند جا رہی ہے، امام سیوطی تو نہیں کہتے ہیں کہ عن رسول اللہ یہ سمیت رسول اللہ، وہ تو پیچھے جا کر آتے ہیں. تو وہ جو امام سیوطی سے لے کر امام مسلم تک، بخاری تک، یہ درمیان میں چاہے وہ فقہ کی سند ہو، علم الکلام کی سند ہو یا حدیث کی سند ہو، تمام اسناد کے اوپر جو اعلیٰ حضرت کے بزرگ ہیں یا اساتذہ ہیں وہ تو عدم ایمان کے قول کر رہے ہیں. اساتذہ میں سے کون ہے؟ اور جنہوں نے عدم ایمان کے اعلیٰ حضرت کی سند ہے جی عدم ایمان کے حوالے سے، جو سند میں کون ہے عدم ایمان؟ ہاں جی، سند میں کون ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک. میں عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی سند حدیث رسول اللہ تک جاتی ہے اور شاہ عبداللہ محدث دہلوی تک نہیں جاتی. اچھا جی. اعلیٰ حضرت کی سند حدیث کی حضور تک جاتی ہے. اچھا جی. تو جو درمیان میں محدثین ہیں جی، وہ جو 1000 سالہ دور میں سند کے اندر ہیں، تو اعلیٰ حضرت ان سے اختلاف کر رہے ہیں. وہ یقیناً اعلیٰ حضرت سے رتبے میں، علم میں بڑے ہیں. تو امام سیوطی بھی اپنے سے بڑوں اور اپنے سے پہلوں کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں جی. تو اس سے ان کی سند پر، ان کی نسبت پر، ان کے عقیدے پر کوئی فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ ایک تو حضرت یہ قطعیات میں نہیں سی، ظنیات میں ہے مسئلہ. اور دوسرا اگر ایسا ہو بھی جائے جیسا آپ فرما رہے ہیں، ابو طالب پھر بھی اس پائے پہ نہیں آتے. حضرت ابو طالب، جناب ابی طالب جی اس پائے پر نہیں آتے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اجمع المفسرون امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا بھی فتویٰ کفر ہے. امام اعظم نہیں، یہ جو اجماع امام اعظم کا تو قول عدم ایمان والدین رسول کا بھی ہے. حضرت آپ یہ تو گڑ مڑ کر رہے ہیں نا. آپ مجھے فرما دیں کہ میرے امام اعظم کی دیکھیں آپ تھوڑا سا تو حضور کے والدین کو بھی آپ تھوڑا سا تو ہائپر ہو رہے ہیں اور میں ہوں تو بس میں تو ہی نہیں رہا، موڈلی لائٹ موڈ میں ہوں آپ سے. میں کسی وقت میں آپ کا بڑا شدائی تھا جب وہ آپ کا مناظرہ ہوا طالب الرحمان شاہ سے. اس دن میں نے بھی اسی مناظرے میں ان کی طرف آنا تھا، مگر میں اپنی کسی مصروفیت کی وجہ سے گوجرا والا چلا گیا اور میں نہ آ سکا. اس کے بعد تو ہم آپ کے عاشقوں میں سے تھے حضور. دل میں تو آپ اسی وقت اتر گئے تھے جب مناظرہ کر رہے تھے. بعد میں سنی ہوا، مگر آپ نے جو نو ڈیمانڈ اور کبھی حضرت عائشہ پہ اشارے، کبھی آپ کو اتنے بڑے بڑے صاحب ہو جاتے ہیں کہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تبرہ بازی اور پھر بعد میں رجوع. حضرت کبھی آپ کو یہ تو نہیں صاحب ہوا کہ کسی خمینی کو رگڑ دیں. پھر جب آپ نے وہ ٹیلی ویژن میں شیعوں کے ساتھ کہا کہ طالب جوری بھی تبرہ کرتا ہے، تو حضرت ہم تو ٹی وی کی سکرین چوم رہے تھے آپ کی وجہ سے. مگر یکدم آپ نے ایسا پلٹا کھایا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک منٹ سنیے گا پلیز. ابھی پچھلے دن آپ وہ ربانی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی میں کیا تعریف فرمائی ہے صحابہ کے اور کیا جواب دیا ہے. جناب پوری ملت آپ پہ اشش کر رہی ہے. آپ نے کہا جی صحابی تو جنتی ہے پر جس کو تم ٹائٹل لگاؤ وہ جنتی نہیں ہے. تو پھر وہ پوچھا ہے سید مظفر شاہ صاحب کراچی والوں نے آپ سے کہ 12 ائمہ میں سے کس کی بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، اور ہم تو ہر مسلمان ہر ولی اللہ کو جنتی جانتے ہیں. میری یار سن لیں جی. آپ شاید مجھے نہیں پتا آپ کا علمی، میں معذرت کے ساتھ کوئی 2 لفظ تھوڑے سے پڑھے ہیں. آپ شاہ مظفر شاہ صاحب ہوں، ہم ان کا سید ادب کرتے ہیں، لیکن شاہ صاحب کس مدرسے سے فارغ التحصیل ہیں؟ کون شاہ صاحب؟ ہمارے خلاف بولنے والے جتنے پھکڑ بازیاں کرنے والے ہیں. نہیں، یہ پھکڑ بازیاں ہیں. آپ دیکھیں، اوہو میری جان، میری اگر یہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کس دارالعلوم کے ہیں تو پھر جی میں تو الحمدللہ تنظیم المدارس کے 3 امتحانوں میں سند امتیاز لیے ہوئے ہوں اور
बाकायदा पूरे तंजीमुल मदारिस से शातुल आलमिया किया हुआ है और पिछले 23 सालों से तदरीस कर रहा हूँ। मेरे शागिर्द मुफ्ती मान रहे हैं। आपने इफ्ता कहाँ से फरमाया है? इफ्ता जी मैंने अपने इदारे से किया है, अपने असातिज़ा से किया है, पूरा असबाक पे हैं। और इतलान अर्ज है कि मैं 1999 में फारिग हुआ हूँ। और जो आपके देखे ना, आपको इज्तिमा पड़ गया ना 1999 इज्तिमा पड़ गया ना? जी नहीं, इज्तिमा नहीं पड़ा है। 1999 2000 ये जितना भी आपकी लिखी होती है अपनी फरागत का साल मरते दम तक कोई नहीं भूलता। ओ हजरत साहब, आपको मेरे ख्याल में देखिए आप ओ करते हैं, आप ओ हजरत साहब, और मैं आपको कितने जनाब प्यार से हजरत साहब का है नहीं ओ हजरत साहब और नहीं हजरत शाह जी, मैं शहीदां ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਬ ਵਾਲ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਨੌਕਰ ਦੇ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। एक गल नहीं सर, एक गल पूरी सुनते कोई नहीं हो, विचों टोचा मार दे। उर्दू में ही रहें, उर्दू में ही रहें, पंजाबी में फिर आप गुस्सा कर जाएंगे। नहीं मैं नहीं करता। अर्ज ये है शाह जी, जी उसूल ये होता है कि शायद मुझसे भी बेउसूली हुई हो गुफ्तगू में। एक आदमी बात पूरी सवाल करे और दूसरा उसका जवाब दे। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। यही तहजीब अखलाक है और यही अखलाक नबूवत का हमें तरबियत है। एक छोटी छोटी बात अगर, तो मैंने तो प्यार से सवाल किया कि चले आपसे जो है ना, आपने वो फरीदी साहब से सवाल किया था, मैंने कहा चले मैं आपसे एक सैयद का है, वगरना मैं तो किसी बंदे को इस तरह कॉल करता। आपने कहा मैं सैयद हूँ, तो मेरी चूंकि सादात से मोहब्बत है इसलिए मैंने आपको कॉल की। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं माजरत। नहीं आपका बुरा नहीं लगा। वो फरीदी साहब भी सारी रात मेरे पास बैठे रहे हैं। मैंने उनसे कहा था अबू तालिब का आप कलमा दिखा दें, हम आपके साथ हैं। और अभी भी आप गुडमुड कर रहे हैं, वालिदैन को लाकर वो जमाना फतरत में रुखसत हो गए। अबू तालिब को खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे हैं कलमा, और वो इनकार कर रहे हैं। फिर कितनी अहदीस हैं। फिर मैंने आपसे अर्ज किया कि मालकी, अहनाफ, हनाबला, शवाफे, कोई तो आपके साथ खड़ा हो सिवाय तशय्यो और ईरान के। मैं शाह साहब, मेरा देखें हमेशा। अच्छा एक जुमला नोट फरमा लें, एक जुमला नोट फरमा लें, आप वाकई मुनाज़िर हैं। आपके मुनाज़िर होने में एक तो वाक़या था ना, आप बात अगले की जुमला मोतरज़ा के तौर पे आप एक जुमला नोट फरमा लीजिए। उन्होंने किताब लिख दी है इरफान अबी तालिब, और सारी रात यहाँ मेरे पास बैठकर कलमा नहीं दिखा सके। बस अब आप फरमाइए। अच्छा, आप उम्मीद है दरमियान में आप नहीं बोलेंगे? अब नहीं बोलूंगा। आप बोलेंगे, मैं वहीं से फोन डिस्कनेक्ट करके अल्लाह हाफ़िज़ कर दूंगा। वो तो आपका इख्तियार है, आपने कॉल की है, जब चाहे डिस्कनेक्ट कर दें। जी हाँ, नहीं मैं वैसे अखलाक की बात कर रहा हूँ ना। आपने चंद सवाल एक ही सांस पे किए हैं, जिसमें साहबा से लेकर और फलाना से लेकर यहाँ गए। बिल्कुल। अब उम्मीद है कि आप चंद सेकंड मुझे मोहलत देंगे। इरशाद। मेरा ईमान अबू तालिब के हवाले से मौक़िफ़ ये है, मैं उनके ईमान का कायल हूँ, लेकिन जो अदम ईमान करने वाले हैं दलाइल की रोशनी में मैं उनको दुरुस्त समझता हूँ। उसी तरह से उनकी इज्जत करता हूँ जिस तरह से अदम ईमान वालिदैन का कौल करने वाले मुहद्दिसीन का अदब आला हजरत ने भी किया और बाकी बुजुर्गों ने भी किया है। अलबत्ता हमारी जो नजर है, तहकीक है, उसके मुताबिक हजरत अबू तालिब के ईमान का पलड़ा उनकी दलाइल का भारी है। और खुद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के उस्ताद गिरामी अल्लामा ज़ैनी देलान मक्की भी निजात अबू तालिब के कायल रहे। और हमारे निजात और ईमान में फर्क है, आप नाराज ना हो। निजात नहीं, अच्छा चलें इस पे सवाल ये कि ईमान के निजात कैसे होती है, ये फिर करेंगे, पहले आप बात मुकम्मल फरमा लें। अल्लामा मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, शायद आपके तो नहीं है लेकिन हमारे आले सुन्नत बरेलवी मकतबे फिक्र के नहीं, मुझे आप बरेलवी से खारिज क्यों कर रहे हैं तखातुब में? नहीं मैं आपका कह रहा हूँ क्योंकि आपकी तालीम पहले मुद्दों से मुकम्मल हो चुकी है ना। दरअसल तो शेड्यूल तो एक ही है हजरत, निसाब तो एक ही है। अच्छा जी, नहीं मैं असातिज़ा की बात कर रहा हूँ शाह जी। हाँ जी, ये बात असातिज़ा में आपके शायद नहीं आते हैं। अल्लामा बंदियालवी हैं, अल्लामा मावरदी हैं, बड़े बड़े और भी लोग हैं जिन्होंने ईमान का कौल किया है। ठीक है जी। अब आपने जो अगली बात की है
کہ جناب صاحب کے حوالے سے اور ایک منٹ اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ ایڈ کر دوں، اجازت دیں تو جی وہ یہ ہے کہ آپ مجھے سادہ سا جواب دے دیں اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ طبقات محدثین نے حضرت ابو طالب کو، چونکہ آپ سے گفتگو ہو رہی ہے تو میں حضرت کہوں گا، آپ کی دل آزاری نہ ہو، حضرت جناب ابی طالب کو طبقات محدثین نے صحابہ کرام میں شمار کیوں نہیں کیا؟ اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیے۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بہت سارے محدثین کا خود صحابہ کے حوالے سے اختلاف ہے، وہ کئی کو صحابہ میں شمار کرتے ہیں، تابعین میں تو کرتے ہیں نا، تابعین میں تو کرتے ہیں، تابعین میں تو کرتے ہیں۔ جی پھر وہی بات ہے، جی مکمل کی بات جی نہیں مکمل فرمایا آپ پلیز۔ عرض یہ ہے کہ جس طرح آپ کسی بندے کو پتہ نہیں وہ استدلال کا کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں، آپ درمیان سے ہی بات کاٹ دیتے ہیں۔ نہیں آپ کو علم المناظرہ اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ کبھی دلیل قسم، قول قسم سے دلیل پکڑی جاتی ہے، کبھی آپ اس کو تحقیقی دلیل یعنی برہان پیش کرتے ہیں۔ تو میں یہاں استدلال کر رہا ہوں کہ محدثین کرام میں بہت ساری دفعہ بہت سی چیزوں پر اختلاف ہوتا ہے، تو جن محدثین کرام نے حضرت ابو طالب کو صحابہ میں شمار نہیں کیا تو ان کا اس حوالے سے، چونکہ حضرت ابو طالب کے ایمان اختلافی موضوع ہے، اس وجہ سے وہ ان کے ایمان کے قائل نہیں ہیں۔ جب وہ ایمان کے قائل نہیں ہیں تو وہ صحابہ میں کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا وہاں آپ کے کلپ کے اندر ایک تھا سوال۔ اچھا میری بات تو پھر ہونے دیں، میں نے آپ کی پوری باتیں سنی۔ ٹھیک ہے آپ کے ایک اس میں آپ بعد میں جتنی مرضی لیجیے، ٹائم میں تو نہیں، آپ نے ٹائم لیا، میں نے آپ کو بالکل درمیان میں نہیں ٹوکا۔ جی ارشاد آپ نے حضرت کہا جی کہ ان کو جنازہ حضور نے نہیں پڑھا یا فلانا، تو وہ تو حضرت عائشہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جنازہ بھی وہ نہیں ہوا۔ باقی ہمارے نزدیک یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، ہمارے نزدیک یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جس مسئلے کی وجہ سے باس و تمیز کر کے رولا ڈالا جائے، بلکہ میں حضرت امام علوسی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ امام علوسی کہتے ہیں کہ بھائی اگر کسی کا موقف عدم ایمان کا بھی ہے تو خاموش رہے، کیونکہ جب وہ کفر کی بات کرے گا تو اس سے علویوں کی دل آزاری ہوگی جو آل بیت میں سے یعنی سادات ہیں۔ مجھے آپ بہت کم سید ایسے ہیں جو اپنے دادے کو کافر کہتے ہیں، ان میں سے ایک آپ بھی ہیں، ہمارے دادا مولا علی ہیں۔ لیکن بہرحال جی بہرحال عرض یہ ہے کہ ویسے میرے دادا حضرت عباس ہیں، تو ٹھیک ہے نا، کہہ دیں کہ دادا علی کا باپ جو ہے نا ابو طالب بھی ہے، نہیں آپ نہیں نکال سکتے۔ ابھی جب آپ مجھے بولنے کی اجازت دیں گے تو میں پھر عرض کروں گا، ابھی تو آپ کی بات جاری ہے۔ اب میں آپ نے جو بات کی ہے جی عرض یہ ہے کہ بعض چیزیں بعض واقعات کی وجہ سے سوال ہوتے ہیں، ان کے جواب ہوتے ہیں۔ جی سوال چل رہا تھا کہ بھائی جو نواز شریف کی آمد پر کہا جی کہ جو جائے گا وہ جنت میں جائے گا، تو میں نے اس کو کہا بھائی کہ بغیر دلیل کے آپ کسی کو جنت اور دوزخ میں داخل نہیں کر سکتے، یہ حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ جی حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ طیبہ کے سامنے حضور تھے تو ایک بچے کا جنازہ آیا، تو سیدہ نے فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے تو یہ تو جنت کی چڑیا ہے، تو طوبہ اس کے لیے بشارت ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ تجھے کیسے پتا چلا؟ جی یعنی تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ جنت کی چڑیا ہے؟ جی تو ان نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، یہ تو بچہ ہے۔ تو اس واسطے پھر اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ اللہ تعالیٰ ہے وہ جسے چاہے جنت میں داخل کرے، جسے چاہے دوزخ میں۔ اس طرح کی تقریباً 6-7 موضوع پر روایتیں ہیں کہ خود رسول اللہ نے منع فرمایا آپ کسی کو جنت اور دوزخ میں داخل نہ کریں۔ اب اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ جنتی ہیں، جی یعنی جو صحابہ کرام ہیں
کلم وعد اللہ الحسنہ اور دیگر نصوص قطعیہ کے تحت جی صحابی کا جو سٹیٹس ہے، جو صحابہ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور ان کا جنت میں جانا یہ قطعی ہے جی۔ جن اگر اب اچھا سٹیٹس آ گیا صحابہ کا، اب اگلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس 1.25 لاکھ لوگ ہیں، حضرت فلاں بن فلاں، ان کے والد سے ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ وہ صحابی ہے یا صحابی نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے میں یہ بات کر لوں کہ 2 اس میں ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں صحابہ کرام میں لسٹ میں کہ جن کے لیے نصوص وارد ہیں جی، ان کے لیے حضور نے دعائیں کی، یہ تو کلمہ حق ہے، پر اگلی مراد ظاہر فرمائیں۔ اچھا جی جی میں عرض کر رہا ہوں جی جی، حضور نے ان کے لیے دعائیں کی، حضور نے ان کے لیے جنت کے وعدے کیے یا ان کے انعامات کیے، اس میں سینکڑوں صحابہ کرام داخل ہیں اور موجود ہیں جی ٹھیک ہے جی جی بالکل، بشمول حضرت امیر معاویہ، بشمول حضرت ابو سفیان جی جی رضی اللہ تعالی آگے جو رضی اللہ تعالی جی، اب جو آگے باقی لوگ آ گئے کہ جن کے 1.25 لاکھ ہیں، ان کی کوئی ہمارے پاس ڈیٹیل موجود نہیں ہے کہ کیا حضور نے ان کے لیے کچھ نہیں بیان کیا، باقی نہیں، بس جسٹ ایک صحابہ کی لسٹ میں ابن عبد البر نے یا کسی اور نے ان کو لسٹ صحابہ میں داخل کر دیا، یہ لکھ دیا جی جی جی، تو کیا کسی 1 یا 2 محدثین کا بغیر کسی دلیل کے ان کے پاس لمبے چوڑے دلائل نہیں، بس لکھ دیا جی کالا فلاں یقیلا ہوا میں اصحاب رسول اللہ، اس طرح سے کیا ان کی صحابیت قطعی ثابت ہوتی ہے؟ اچھا جی، تو اس طرح سے صحابیت قطعی ثابت نہیں ہوتی۔ اب مجھے کب بولنے کی اجازت ہوگی؟ ہمارے جی میں بات مکمل کروں پھر آپ بولیے گا۔ اچھا جی، لہذا جو صحابہ ہیں ان کے لیے جنت، وہ جنت میں جائیں گے جی جی جی، جن کے نام صحابہ کرام علیہ رضوان کی لسٹ میں لکھے ہیں جی جی، ان کے حوالے سے اب ہمارے پاس چونکہ دوسری جانب کوئی دلیل نہیں کہ وہ میرے صحابی ہیں، جی جی، جسٹ چاہے وہ دلیل قطعی بھی نہیں ہے کہ وہ صحابی ہیں، لیکن بزرگوں نے کتابوں میں لکھ دیا، تو اب ہم اپنے غالب گمان سے یہی کہیں گے، یعنی یہاں دلیل قطعی نہیں ہے تو ظن غالب میں یہی کہیں گے کہ یہ صحابی بھی ہیں اور جنتی بھی ہیں جی۔ اب آپ مجھے ارشاد فرمائیں علمی والے سے، فخر بازی نہیں کسی سے آپ نے اگر سنی ہو، اچھا میں نے آپ کے بارے میں ایک بھی بار فخر کا لفظ نہیں استعمال کیا، نہیں کیا یہ ٹاکنگ سٹائل ٹھیک ہے؟ بازی سے نہیں کہ اگر کسی سے سنی ہو آپ نے، میں آپ کو نہیں کہا قبلہ، میں تو کسی کو سنتا ہی نہیں، یہ کہا ہے نہیں، ابھی آپ نے جو ہے نا وہ کہا ہے میں نے فلاں نے علماء نے نہیں، وہ سید مظفر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو آپ کی خاطر سننا پڑا، آپ کی خاطر نہیں۔ اب آپ یہ مجھے اب آپ ارشاد فرمائیں اس میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جو عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے؟ لیکن یاد رکھیے اس پہ دلیل دینی پڑے گی۔ دوں گا۔ اب بات کریں آپ جی، نمبر کسی چیز پر آپ کو اس کو بات کو مکمل کریں۔ جزاک اللہ۔ نمبر 1 تو علامہ ذہبی ہوں یا علامہ عبد البر ہوں، یہ کوئی راول پنڈی کے غفران محمود سیالوی اور حنیف قریشی صاحب نہیں ہے، اگر انہوں نے لکھا ہے تو آپ کو سر آنکھوں پہ رکھنا چاہیے، یہ الزامی بات ہو گئی۔ اب آئیے تحقیق کی طرف۔ آپ یہ تو فرما سکتے تھے کہ بھائی فلاں صحابی نہیں ہے، مگر جنتی کا آپ کو کس نے اختیار دیا کہ کہیں؟ کیوں کہ والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ رضی اللہ عنہم بھی جنت کا ہی سرٹیفکیٹ ہے۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ آپ نے بہت کلمہ حق بول کے بہت ہی مراد باطل کو واضح فرمایا کہ ہم ان کو آپ کا وہاں ایک منٹ میری بات اب پوری ہونے دیں، یہ نہ کریں نا اب آپ اپنے اصول پر قائم رہیے۔ آپ کا فرمان یہ ہونا چاہیے تھا کہ بھائی جو صحابی ثابت ہیں وہ بھی جنتی، جن کو شبہ میں لکھ دیا گیا وہ بھی جنتی، غلامان صحابہ بھی جنتی، تبع تابعین بھی جنتی، اور ہمارے تو اولیاء بھی جنتی، مگر آپ کو غصہ تو یہ تھا کہ ہر صحابی جنتی نہیں ہے۔ بس پلیز میں پہنچ گیا
इसका मतलब ये है कि इंतहाई मादर से आपके लिए मैं जुमला बोल रहा हूँ, आपने इल्मुल कलाम नहीं पढ़ा है। सॉरी, माशाल्लाह आपका इल्मुल कलाम तो नजर आ गया। छोड़िए 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 शाह साहब, नहीं नहीं आप ये तो आप राह फरार इख्तियार फरमा रहे हैं आप। नहीं शाह साहब, आप जितने इल्मुल कलाम के माहिर हैं कि सहाबा पर हाथ, तो मैंने कहा ना, सहाबा पर हाथ साफ कर रहे हैं। सुने अब ये सुने, इल्म की दुनिया में रहे, यही तो मैंने कहा कि अगर मुजफ्फर शाह साहब ने एक पकड़बाजी कर दी तो आप भी उसी के पीछे लग गए ना। सैयद मुजफ्फर शाह साहब पकड़, उन्होंने सवाल किया, आपने अभी तक उसको एड्रेस नहीं किया कि अरबा जो जवाब दे दिए, हमने उनको जवाब दे दिया है, मेरे क्लिप यूट्यूब पे मौजूद है। अब मेरी बात सुन लें। जी जी हजरत, आप भी जनती हैं, मैं भी जनती हूँ, ठीक है। मुजफ्फर शाह साहब के कि हुजूर को उम्मती जनती है, तो ठीक फरमाया। तो शर्म नहीं आती हमें कि हम रसूलुल्लाह के साहबा के जनती होने को आम बंदे के जनती होने के साथ इक्वल कर रहे हैं हम? तो नहीं, इक्वल नहीं किया उन्होंने, असूल कुल्ली बयान फरमाया है। शर्म तो उनको आनी चाहिए जो साहबा पर भी मोतरज है कि हर साहबी नबी जनती नहीं है। वो क्लिप बताएं कि जिसमें मैंने कहा कि साहबी नबी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मेरी गुफ्तगू सुनी नहीं है किसी ने और वो बातें कर रहा है। जो रब्बानी साहब का और आपका क्लिप किबला सुने जी, जो सहाबी रसूल है वो कतई जनती है, ये मेरी गुफ्तगू है। मगर बाद में जो आपने मुराद जाहिर की ना मुर्शद किबला कुरैशी साहब, नहीं वो आपकी नहीं ठीक है। आखिर से फिर नहीं सुना, आप पहले जाएं मेरा क्लिप सुने, जो मेरा ओरिजिनल क्लिप है, बीच में से जिन शैतानों ने काट के उसको डाला है उसको। ये आपकी बात ठीक है, पूरा सुनना चाहिए, मैं दोबारा सुन लूंगा। देखे ना, जब आप ये बात सुना ही नहीं है किबला तो आप कैसे बात नहीं, वो जो मैंने फेसबुक से सुना है उसी पे, जिस पर सैयद मुजफ्फर शाह साहब दामद बरकात मुलालिया ने तबसरा किया है, कटा हुआ है सर। ये चले आपकी बात काबिल गौर है, बिल्कुल कटा हुआ है कि उसमें मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, मैं वाज़ेह तौर पर दो चीजें बयान की हैं कि स्टार्ट ही यहाँ से लिया है, जो साहबी है वो कतई जनती है। जी जी। अब जो सहाबा हैं वो जन्नती हैं। अब किसी का सहाबी होना या ना होना, अब जरा सुनिए, जैसे हुजूर का जो उम्मती हालत ईमान में फौत हुआ वो बिल आखिर जन्नत में जाएगा, ये हमारा 20 हदीसों में मौजूद है, मन काल ला इल्ला फदखल जन्ना। अब आप मुझे बताएं कि सिवाय जन्ने गालिब के क्या आप नॉमिनेट करके किसी के लिए कतई कह सकते हैं कि हजरत अल्लामा मौलाना को कतई जनती हैं? किबला कुरैशी साहब, आपकी ये बात ठीक है, मुराद गलत है। शाह साहब, आप नहीं कह सकते हैं कि भाई फलां बिन फलां हजरत अल्लामा फलां। बेशक बेशक, ये असूल भी आपका ठीक है, बात भी ठीक है, मुराद बहुत गलत आपने फरमाई। नहीं, मुराद की गलत भी नहीं है। अगर मुराद गलत नहीं, मेरी सुन ले, एक लफ्ज सुन ले बस, अगर मुराद गलत नहीं तो उलमाए अहले सुन्नत में इस्तिराब क्यों पैदा हुआ आपकी इस गुफ्तगू से? हाँ, उसकी वजह ये है कि उनके पास जिन जालिम के बच्चों ने क्लिप अपलोड किया, उन्होंने आपकी तरह ज़हमती महसूस नहीं फरमाई कि वो तहकीक कर लें और मेरे ओरिजिनल क्लिप को ओरिजिनल मुकाम पे जाकर सुन लें। ये देवबंदियों के चंद शितंगड़े हैं और जो मिर्जा जेलमी के, उन्होंने को काट कर जिस दिन मेरा मुनाजरा हुआ उसकी शाम को उन्होंने डाल दिया क्लिप। मेरा तो आपका पड़ोसी भी मिर्जे का चेला है जिसने कहा है मुनाजरा बिल जबर हो रहा है गुफरान महमूद से अलवी। और चल दफा करें जी, मैं किसी को मोह नहीं लगाता, आप छोड़ें, मेरे पड़ोसी को छोड़कर दफा करें। मेरी अर्ज ये है शाह साहब कि यही हमारे उलमाए अहले सुन्नत का प्रॉब्लम है, जिसमें आप भी शामिल हैं कि आपने ये तो एतराज मुझ पे कर दिया जी, किसी मोतरिज की गुफ्तगू भी सुन ली जी, अपना जाम भी बना लिया, गुमान भी मेरे बारे में ये काम कर दिया जी, ओ जी साहबा के बारे में गलत गुफ्तगू की, लेकिन काश कि आपने इतना भी नहीं किया कि यार मैं किसी से कहूँ कि यार ये जिस पॉडकास्ट में ये बंदा गुफ्तगू कर रहा है उसका लिंक मेरी तरफ सेंड करो, मैं पूरी गुफ्तगू सियाको सबाक से सुन लूँ। ये तो ठीक है, ये ठीक है, ये बात बिल्कुल आमन्ना व सद्दक़ा ना, ये बात ठीक है, ठीक। मैं इसको आपकी बात पे यहीं पे खत्म कर लूं। मैंने वहाँ आखिर में ये क्लियर किया हुआ है, अस्तगफिरुल्लाह, कितना बड़ा जुल्म है कि हमारी चीजों को, मैंने आखिर में कहा है कि चूंकि जिन साहबे किराम के नाम बुजुर्गों ने किताबों में लिख दिए हैं जी, अब हमारे पास उसके अदम पर कोई दलील नहीं है, लिहाजा हम उनको जन्नती ही कहेंगे। ये है जुमला, ये क्लिप और खुदा के बंदे ये पूरी गुफ्तगू है, इसको काट दिया गया है जालिमों ने। मगर ये तो अब जिसने काटा है वो उन्होंने जुल्म किया है।
ہم تو پھر بھی مظلوم ٹھہرے. اسی لیے دیکھیں نا، آپ نہیں مظلوم ٹھہرے. حضور نے فرمایا کفا بالمرء کذبا، کہ کسی بندے کے جھوٹونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہار. اور پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، قرآن کہتے ہیں ایمان والو کہ تم بدگمانی نہ کرو. بہت سارے گمان اچھے نہیں ہوتے ہیں جی جی کسی بھی مسلمان کے لیے. تو آپ نے جب آپ کسی کو، شاہ صاحب میری ایک عادت ہے، ہزاروں، مثلا ابھی مفتی نعمان صاحب کا ایک کلپ میرے والے سے گردش کر رہا ہے، کوئی اور بندہ ہوتا تو چڑھ جاتا وہ مناظرے کی بات. میں نے ان کے توڑ پتہ کی ہے کہ یہ کب کی، کیوں کیے. جی جی ان کی طرف سے جواب آیا جی یہ 3-4 سال پرانا کلپ ہے، ابھی اس کو اپلوڈ کیا گیا. یہ 3-4 سال پرانا ہے جو مناظرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ تو کل جیلم سے آپ گئے ہیں. اور نہیں بھائی، وہ میرے بارے میں ہے ہی نہیں، یہی تو پرابلم ہے. اچھا جی. وہ علم المناظرہ وہ پڑھا رہے ہیں، مناظرے کے اصول وہ پڑھا رہے ہیں، سبق کے مناظرہ رشیدیہ کا جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ. اچھا جی. اس میں وہ ذیلن کے گفتگو کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بندہ گیا جا کر کلپ بنا دیا، فاتح بھی ہو گئے، وہ بھی ہوا، نہ موضوع طے ہوا، نہ فلانا ہوا، نہ فلانا. اچھا، تو اس کو آپ پر فٹ کر دیا انہوں نے؟ یہ اس میں میرے پہ فٹ کر دیا کہ انہوں نے کہا ہے. اب دیکھیں اس طرح یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک خود شیطان کی آنت ہے جو کبھی سیدھی نہیں ہوتی. صحیح. تو ہم لوگ، علماء کا یہ اقدار نہیں ہونی چاہیے. علماء کو چاہیے کہ وہ کسی بھی بندے کے بارے میں جب کوئی بات رائے قائم کرتے ہیں تو وہ اس سے یا خود پوچھ لیں یا خود تحقیق کر لیں. اب میری یہ گفتگو جب یہ ہوئی، میں نے اس کا جواب یوٹیوب کے اوپر جیسے ہی انہوں نے مرزے کے لوگوں نے کیا، میں نے اس کو پورا کلپ وہاں چلایا ہے. آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جائیں، وہاں کلپ سنیں، پورا کلپ آپ وہاں پر سن لیں، اور سن کر اس پہ بعد پھر کہیں کہ یار اس میں کیا غلطی ہے. اور پھر میں نے حوالے بھی دیے ہیں کہ ہمارے علم الکلام کی کتابوں میں یہی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جن صحابہ کی میں یہاں جنتی ہونے کی بات ہی نہیں کر رہا، صحابہ کے جنتی یا نہیں، یہ بات ہو رہی ہے. اب دوبارہ آپ ریپیٹ فرما رہے ہیں صحابیت. ہاں تو بات ختم ہو گئی کہ بھائی جن صحابہ کو، جیسے آپ نے کہا نا زابی نے، عمر بن اس نے لکھ دیا ابن عبد البر نے، تو میں نے یہی کہا ہوا ہے کہ یار چونکہ ویسے ان کا قطعی نہیں ہمارے پاس کسی کا صحابی ہونا، لیکن ہم بزرگوں پر اعتماد کرتے ہوئے کہ چونکہ ہمارے پاس ان کے خلاف پر کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے عدم صحابیت، یہ جملہ نہیں تھا میری جان اس میں، قریشی صاحب نہیں تھا اس میں. سر وہ کٹا ہوا ہے نا، سر کٹا ہوا ہے نا. یہ کرتے تو ان کو پروپیگنڈا کا لوگ نیچے گالیاں نہ دیتے. ہاں یہ بات جا کے سن لیں کہ آخر میں ان کو، آخری میری یہاں ختم ہی یہیں پہ ہوا ہے کہ چونکہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام بزرگوں نے لکھ دیے ہیں، ہمارے پاس عدم کی دلیل موجود نہیں ہے، تو ہم ان کو صحابی بھی مانیں گے اور جنتی بھی مانیں گے. کاش یہ جملہ آ جاتا تو میں نہ بولتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، اب مجھے آپ صرف 3 باتوں کا شارٹ میں جواب دے دیں. نمبر 1، علماء اہل سنت کا آپ سے اختلاف کیوں ہے شارٹ ٹرم میں، جن کے سنی ہونے پر آپ کو اتفاق ہے؟ سنیں بغض، حسد، اور اس کے بعد عدم جسے کہتے ہیں تحقیق. شروع میں جن لوگوں نے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا وہ ایک خاص طبقہ، ایک خاص وجہ سے ہوا. جی جی. اس کے بعد جس طرح یہ غفران سیلوی اینڈ کمپنی، انہوں نے کہا یہ صحابہ کو گستاخ ہے، آپ نے بھی سنا، آپ نے کہا جی یہ ہے، دوسرے نے سنا، اس نے کہا بھی یہ ہے. اب اس کے بعد میری کچھ لوگوں کے ساتھ آ گیا اختلاف، مثلا دعوت اسلامی کے ساتھ جی جی میری کسی 2-3-4 مسائل پر ان کے امیر دعوت اسلامی کے حوالے سے مجھے اختلاف ہوا جی، اور بعد میں انہوں نے رجوع بھی کر لیا اس سے، یعنی میرے ہی موقف کے اوپر وہ کھڑے ہو گئے. جی جی جی. لیکن چونکہ وہ بھائی میں بول کیوں، ظاہر ہے یہاں پر کچھ کفر ہے کہ کسی بزرگ کے حوالے سے کوئی بندہ بات کر لے وہ تو کافر ہو جاتا ہے، اس کو تو معافی ملتی نہیں ہے. دنیا ساری معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، لیکن نہ، پیروں کے مرید تو معاف نہیں کرتے ہیں. اچھا، ٹو بی فرینک، یہ اصل وجہ ہے. ٹو بی فرینک آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کی علماء اہل سنت کے اختلافات میں کوئی غلطی نہیں ہے کہ کبھی آپ اویس رضا قادری صاحب کی بیٹیوں کو تانا دیتے ہیں کہ شاید اس کو بھاگنے کا خطرہ تھا، کبھی آپ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے بارے میں، وہ پیر منور شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سٹیج پر ایسی گفتگو کی، انہیں مفعول اعظم ثابت کرنے کی کوشش کی، یعنی آپ کی اس اختلاف میں غلطی ہی کوئی نہیں.
अच्छा नहीं बिल्कुल गलती है, मैंने कब कहा मेरी गलती नहीं है। क्या अवैस रजा की बेटी आपकी बेटी नहीं थी? अगर आप सुने शाह साहब, रुकें जरा, रुकें जी। अगर आप भी अशरफ जलाली के साथ खड़े हैं, नहीं कतान नहीं, मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, नहीं तो मैं आपके लिए भी मेरे वही जुमले हैं। नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है। मेरी सुने, नहीं मेरी सुने आप। अब मैं आपको लूती कहूँ या मफूल कहूँ तो फिर भी ये सैयदा फातिमा का दिफा हो रहा है। आप ईमानदार से बता, जबरदस्त। जलाली साहब के साथ इस बात में मैं नहीं हूँ, वल्लाहि लजीम नहीं हूँ, मैं अपनी माँ के साथ। खत्म हो गई बात। आप सुने मेरी यही एक चीज है कि जिस चीज को अच्छा है आपने पूछ ली है जी। असल में आपको पता है कि बाज़ औक़ात किसी बंदे पर तीर या उसको हिट किया जाता है उसके अपने बनाए हुए उसूल के मुताबिक। जी। अशरफ जलाली साहब ने एक उसूल कायम किया था कि हर वो इम्कान जो मुतल्लक बिल माजी हो वो वकूक मुस्तल्ज़म है। जी। यानी ठीक है इसकी शरह ना करें, बिल्कुल ठीक है, समझ गया। तो मैंने सिर्फ उनके शागिर्दों को और लोगों को बताने के लिए कि इससे कितने खतरनाक चीजें निकल रही हैं, हमने ये कहा था कि भाई इसका मतलब है ये सारी चीजों का माजी में इम्कान था जी। तो अब अगर हम वो कहते हैं वकू मुस्तल्ज़म है जी, तो फिर इसका मतलब है कि जिन चीजों का इम्कान था कि मदरसे में उनके साथ कोई बदकारी होती तो इनके नजदीक वो वकू मुस्तल्ज़म है, तो फिर ये लाजमी तौर पर मफूल है। तो इसको मैं समझूं कि आपने बड़ा इल्मी जवाब दिया, तहकीकी जवाब दिया, ये मैं समझूं। सर बात ये नहीं है, आप मुझे कहते हैं कि आपने मेरी बात की, आपने अशरफ जलाली की जुबान सुनी है जो उसने सादात के हवाले से या बाकी पीरान निज़ाम या अपने मुखालफिन के हवाले से बयान किया है। हाँ जी, अगर उसने किसी को मफूल कहा हो, किसी की बेटी पर तबसरा किया हो। मफूल क्या, उसने कुत्तों की जुबान इस्तेमाल की है, ये दल्ले, ये बगैरत, ये फलाने, ये मैंने नहीं सुना, वल्लाहि अज़ीम मैंने नहीं सुना। यही तो बात है, ये मैं हम सुनाएंगे आपको। हाँ जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। यही मसला ये है शाह साहब कि हम अपनी मर्जी की चीजें सुनते हैं, दूसरी तरफ हमने कभी नहीं देखा है। अच्छा, अवैस रजा साहब की बेटी पर आपने कहा कि उसको खतरा था, भाग न जाए, ठीक था ये? जी गलत है। मैं इस पर आप मेरी सुन लें, मैं अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने ज़मीर से कभी जंग नहीं कर सकता। अच्छे को अच्छा, गलत को गलत, मैं कोई गुनाहों से पाक धुला हुआ नहीं हूँ। मैं मेरे से भी इंसान हूँ, जोश जज्बे में हो जाती है। मेरी हमेशा से ये चीज रही है कि मैं हर बात मुझसे अगर गलत हो, मुझे मुतले करे तो मैं उसे फौरन, आपने देखा, मैं रुजू कर लेता हूँ, बजाय इसके कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए। होता क्या है कि हमारे यहाँ जनाब लोग कहते हैं देखो जी रुजू वाली ये रोज ही रुजू करता है जी। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई 70 बार भी दिन में गुनाह करता है और फिर तौबा तोड़ता है तो इसरार करने वाला गुनाह नहीं है। इस पे अगर इजाजत दे तो मैं एक सवाल कर लूं। हाँ जी, आप कर लें। आप मुझे ये बताएं कि आपको ये जो साहबा पर होता है, ये तो ऐसे ही है, कल को कोई देवबंदी, कोई खारजी बेईमान कहे, इमाम सादिक जाफर को गालियां दे के कहे, ओह मुझसे स्लिप ऑफ टंग हो गई है कि मैंने कहना था मीर सादिक को, मीर जाफर को कह दिया इमाम सादिक जाफर को। ऐसे साहब क्या आपसे पहले आपके बाद भी किसी को होंगे, हुए हैं? एक बात ये मारूदी सवाल है, आप अगला सुन लीजिए, क्योंकि आप माशाल्लाह टेलीविजन में बहुत जाते हैं, आपको सवाल सुनने का बड़ा मलका है, एड्रेस करने के भी आप बादशाह हैं। अच्छा, अगली बात आप मुझे ये बता दें कि क्या जो आपने तकारीर फरमाते हैं सहाबा कराम के मुशाजरात सहाबा पर, बिलखसूस नो डिमांड मुआविया, वो आसमान ये ज़मीन वगैरह वगैरह, तो क्या हुजूर ये अहले सुन्नत का अंदाज़ खिताबत है? मुशाजरात को आपको छेड़ना चाहिए था, अवाम में लाना चाहिए था, बस इसका मुख्तसर फरमाइए। जी हुजूर। जब आपके टेलीविजन चैनलों पे नारे लगे बेगुनाह बेखता माविया माविया, जी, क्या ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ रहा है? हाँ, जवाब दूं? सुन्नत का मिजाज रहा है कि इसको टीवियों पर आप बयान करें? ठीक है, जवाब दूं? सुन्नत ने हमेशा कहा है मुशाजरात, सुने, अब जवाब ना दें आप। अच्छा जी। जिस वक्त गुफरान तलवी जैसे जाकर बैठकर मेंबरों पर वो ये कहें अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, मौला अली को डिग्रेड करें। अब शाह साहब आप सुने, नहीं तौबा तो सैयद सुने सादात अगर हैं तो अब आप मेरे से व्हाट्सएप पे राब्ते में रहें, हम आपको ऐसी चीजें अर्ज करेंगे कि मैं हैरान हूँ आप पर। अगर लगा के आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं,
اگر لگا کر. میں کہہ رہا ہوں کہ میری آپ کو بات کو وہ رہے ہیں، آپ سادات ہیں، آپ کو تو اپنی جد کا زیادہ ہونا چاہیے. جی ہے بھی صحیح الحمدللہ. ہاں نہیں ہے جتنا ہونا کیوں چاہیے. نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے پہنچی؟ ہاں میں بتا رہا ہوں. آپ نے اشرف جلالی نے آپ کی ماں کے بارے میں بکواس کیا 1400 سال میں. یہ پہلا بدبخت ہے جس نے یہ بکواس کیا. یہ بلو دا بیلٹ ہے، بلو دا بیلٹ ہے آپ کا یہ جملہ. پلیز کیوں بلو دا بیلٹ ہے؟ نہیں حضرت دیکھیں بڑی زیادتی کر رہے ہیں. پھر آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ اس کا علمی جواب دیں جیسے ہمارے علماء تھے. چونکہ علامہ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما چکے ہیں کہ جلالی صاحب کے اس موقف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پر اس کے بعد جو جلالی صاحب نے سیدہ طیبہ زہرا سلام اللہ علیہا پاک کے بارے میں جتنے سیمینار کیے ہیں، جتنے شان بیان کی ہے، ماشاءاللہ، کیا وہ آپ کو جدی پشتی گستاخ لگ رہا ہے؟ سبحان اللہ، وہ آپ کو گستاخ لگ رہا ہے؟ پھر دیوبندیوں کے ساتھ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو روز سیرت النبی کانفرنس کرتے ہیں. وہ تو آپ سے زیادہ وہ تو عقائد میں بے ایمان ہے. وہ تو عقائد میں بے ایمان ہے حضور. نہیں شاہ صاحب، ہمارا ان سے اختلاف یہی ہے نا کہ ان کی بڑوں نے ایک گستاخیاں یا 2-4 کتابوں میں گستاخیاں کی ہیں، لہذا ان کی رسول اللہ کی تعریفیں کرنا کسی کھاتے میں نہیں آئے گا. ایک آدمی بکواس کرے کر کے اور اس کے بعد وہ اسی ہستی کی تعریفیں کرے اور اپنے اس بکواس پہ نہ رجوع کرے نہ توبہ کرے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بڑے عالم ہیں، اس کو بینیفٹ دے گا؟ آپ نے خود ٹی وی میں کہا کہ ہم مسلک ہیں، ہمارے اختلاف ہوتے رہتے ہیں. وہ آپ نے جیل میں کے بارے میں کہا. اب دیکھیں آپ اس کو کہاں بکواس اور کہاں لے جا رہے ہیں. سر وہ بات ٹی وی میں آپ نے کیا کہا کہ ہماری آپسی بات ہے. ٹی وی پہ عوام کے سامنے ہم ابھی بھی یہی کہیں گے کہ علماء کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں اور وہ رہیں گے. اب آپ نے بات کی ہے، میں صرف آپ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم معذرت کے ساتھ، ہمارا جلالی سے بہت کلوزنگ رہی ہے. ہم ممتاز قادری صاحب کے مسئلے پر اکٹھے رہے ہیں، بہت ساری چیزیں رہے ہیں، لیکن جلالی صاحب نے یہ پہلا آدمی ہے جس نے یہ موقف امت میں دیا ہے، اور اس کے بعد اس اپنے گند کو ثابت کرنے کے لیے جو اس نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. کہ اس نے کس حد کو، یہ تو یا کبھی آپ بیٹھے ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ وہ کس حد تک گرا ہے. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ابھی میں بھیجتا ہوں، آپ اسی کو دیکھ کے فیصلہ کریں کہ وہ تو اپنے منہ سے گستاخی ثابت کر چکا ہے، خود اپنے منہ سے. جی اس نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اگر کوئی شخص سید کائنات کی خطا کو غلطی کہے تو وہ گستاخ ہے. یہ میں نے نہیں سنا. میں بھیجتا ہوں آپ کی طرف. ضرور. پرابلم ہے کہ آپ نے اپنے اہل بیت کے بارے میں کوئی نہیں سنا. نو ڈیمانڈ آپ نے سن لیا، لیکن آپ نے اپنی دادی کی گالی نہیں سنی. اللہ معاف فرمائے. آگے سنیں شاہ صاحب، آگے سنیں. جی. ہم اہل سنت و جماعت کا، میرے حوالے سے بہت سارے مولویوں کا، بالخصوص کراچی طبقے کا، یہ لوریوں کا یہ پرابلم ہے کہ میں اہل بیت کے مسئلے پر میں سخت آدمی ہوں، میں غلطی برداشت نہیں کرتا. ناموس صحابہ پہ سخت کیوں نہیں ہوتے آپ؟ جی میں اس پہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوں، وہ آپ کو پتہ ہے جی. اور آج تک صرف نعرے لگانا اور ہے. کون سا بریلوی مولوی ہے جس نے عدالتوں میں جا کر گستاخ صحابہ کو سزائیں دلوائی ہیں؟ اچھا جی، کیس لڑے ہیں. یہ آپ کا کوئی پہلو میرے سامنے کبھی کسی نے نہیں بیان کیا جی، نہ بتایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. شاہ صاحب میں تو اس وقت بھی 2-3 کیس لڑ رہا ہوں گستاخانہ صحابہ کے خلاف. ماشاءاللہ. واہ جی واہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، مجھے کسی نے نہیں بتایا ہے آپ کو. واہ جی واہ، کسی نے بات اعلان عرض ہے آپ کے لیے جی کہ میں الحمدللہ العظیم جتنا سخت ٹیلی ویژن چینلز پہ جا کے روافظ کے خلاف آج تک اتنا عرصہ ہوئے میں بولتا ہوں، اتنا سخت مجھے ایک بھی سنی بریلوی شیعہ کسی بھی دیوبندی کسی ایک مولوی کی گفتگو ٹی وی چینل نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے کلپوں میں کر لیتے ہیں، جلسوں میں کر لیتے ہیں، لیکن ٹی وی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے جس طرح میں نے روافظ کو رگڑا دی ہے، ناموس صحابہ بل پہ آپ کوئی نہیں بولے.